أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين وعلى أشرف الأولين والآخرين وإطرته الطيبين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرض ولا سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی 76ویں اور موجودہ سال کی 11ویں تقریر ان حالات کے بارے میں ہے جو 3 ہجری کے ابتدا سے لے کے 3 ہجری کے شوال یعنی عید کے مہینے تک واقع ہوئے. اور کیونکہ ہجرت کے 3 سال کا اہم ترین واقعہ جنگ احد ہے، اس اعتبار سے ہماری یہ گفتگو 2 یا 3 تقاریر تک مسلسل اسی غزوہ احد کے رہے گی. لیکن اس سے پہلے غزوہ احد سے قبل جو کچھ واقعات ہوئے تھے جن کا بیان ہو رہا ہے، مختصراً انہیں بتا دیا جائے، اس اعتبار سے کہ غزوہ احد سے پہلے بھی تاریخ اسلام کے 2 یا 3 اہم واقعات پیش آئے. بات اس منزل تک پہنچ چکی تھی کہ جیسے مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے، ویسے ویسے کفار مکہ تو ہیں پریشان، مدینے کے یہودیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک بہت بڑا خطرہ مسلمان بنتے جا رہے ہیں بقول یہودیوں. چنانچہ ساری کوششیں اور سازشیں یہ ہیں کہ اگر کفار مکہ بدر کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ان معنوں میں تعاون کریں. مسلمانوں پر لیکن ان کے نہ آنے کی بنا پر کم سے کم وہ چھوٹا سا گروہ
جس کے سامنے یہ بات ہو رہی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ جو ہمارے تورات کے عالم یہ کتنے جھوٹے ہیں اور کتنی غلط بیانی کر رہے تھے. اس کے فوراً بعد ایک اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آیا. اس واقعے میں تو تھوڑے سے یہودی نوجوان تھے، لیکن اس سے بڑا ایک واقعہ پیش آیا جس کے اندر یہودی علماء اپنی انتہائی خفت و شرمندگی محسوس کی. اور وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ اسی دوران یہودیوں میں کسی مرد اور عورت نے زنا کیا. زنا کی سزا سنسار. یہ اسلامی قانون بھی ہے اور یہ حضرت موسیٰ کے دین کا بھی قانون ہے. شریعت موسوی میں بھی سنسار ہے اور شریعت محمدی میں بھی سنسار ہے. البتہ زنا کی 3 سزائیں بتائی ہیں اسلام. بعض اوقات قتل کیا جاتا، بعض اوقات سنسار یعنی پتھر مارے جاتے اور بعض اوقات کوڑے لگائے جاتے. اب یہ جس یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا یہ اس کیٹیگری میں یا اس قسم میں آ رہے ہیں جس کی سزا سنسار ہے. لیکن ان کا تعلق یہودیوں کے بڑے مالدار گھرانے سے تھا، سیٹوں کے گھرانے سے تھا، بڑے بااثر خاندان سے تھا جن کی بڑی عزت تھی یہودی معاشرے کے اندر. اب یہ جو مسئلہ پیش آیا تو دونوں خاندانوں کی عزت و آبرو کا سوال. چنانچہ یہودی علماء سے انہوں نے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ یہ مسئلہ ہے کسی طرح سے ہمارے اس مرد اور ہماری اس عورت کو بچا لو. یہودی عوام، اب یہ یہودیوں کا چونکہ آپس کا مسئلہ، اس لیے یہودی جو عام یہودی ہیں انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، ان کو تو سنسار کی سزا ملنی چاہیے. جرم انہوں نے کیا ہے اس کی تو یہ سزا آج تک ہم کو بتائی گئی. یہودی عوام کا مطالبہ یہ بنا کہ ان کو سنسار کی سزا دی جائے. یہودیوں کے خواص کا اور بااثر اور پیسے والوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو بچا لیا جائے. اب بات بہت زیادہ بڑھ گئی کہ عام یہودی جو تھے وہ بہرحال رہتے تو مدینے کے اندر ہیں، ان کا کاروبار، ان کی ڈیلنگ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے. وہ یہ بات دیکھ بھی رہے کہ یہی مسلمان آج سے 3 سال پہلے دھوکے باز بھی تھے، فراڈ بھی کرتے تھے، جھوٹ بھی بولتے تھے، معاملات میں انتہائی ناقابل اعتبار تھے، وعدے کے کبھی پابند نہ تھے. اور یہ 3 سال کے اندر انہی مسلمانوں کے کردار میں اتنی تبدیلی آئی کہ اب جو ان کی زبان سے نکلتا وہ معاملہ پورا ہو کے رہتا. کبھی کوئی جھوٹ نہیں، کبھی کوئی دھوکہ نہیں. دیکھیے عام زندگی میں عبادتیں کرنا آسان، لیکن سب سے زیادہ مشکل دکان پہ بیٹھ کے اور بازار میں بیٹھ کے اپنے وعدوں کو پورا کرنا. تو عرب کے پورے ماحول میں یہ کام کا طریقہ، جب آج مومنوں اور مسلمانوں کے ماحول کم از کم کاروباری جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا، تو ان جو بت پرست تھے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہ تھی جو ان کو جھوٹ سے روکتی. مگر عام یہودی تو دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال یہ مدینے کے مسلمان کیسے بدلے. چنانچہ ان کو یہ معلوم کہ پیغمبر اسلام کی ذات، عام یہودیوں کی میں بات کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام کی ذات سبب بنی ان عام مسلمانوں کے کردار کی تبدیلی کا. یہودی علماء نے اور پیسے والوں نے سوچا کہ ہمارے عوام پیغمبر اسلام کی ذات اس معاملے میں بہت زیادہ متاثر ہیں. یہ کبھی غلط بیانی نہیں کرتے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ تو یہ جو ان کے دین میں داخل ہو جاتا اب جھوٹ اور بددیانتی اور خیانت اس کے لیے حرام ہو جاتی. چنانچہ ہم اس معاملے کو رسول کے پاس لے جائیں. اچھا یہ تو تھا کہ عوام راضی ہو جائے. اور جیسا کہ آپ اور واقعات سنیں گے، کتنے ہی ایسے واقعات کہ یہودیوں کے عام لوگ اپنے مقدمات کا فیصلہ پیغمبر سے کروانے لگے تھے، فقط اس وجہ کہ انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ ہمارے دین کا دوست ہے یا دشمن. مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں ایماندار آدمی چاہیے. تو عوام کو تو اس انداز سے راضی کیا جا سکتا، اور خود ان کے ذہنوں میں یہ خیال تھا خصوصاً بدر کی لڑائی کے بعد کہ یہ شخص کیونکہ انتہائی مہربان ہے، رحم کرنے والا، اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر چکا، جو اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے اور اس کے قیدی بن گئے ان کو اس نے چھوڑ دیا. جو عرب کے ماحول میں بالکل عجیب بات ہے. عرب کے ماحول اپنے دادا اور پردادا اور سکر دادا اور لکڑ دادا کے قاتل کو کوئی معاف نہیں کرتا، اور وجہ یہ کہ اپنے آپ پہ حملہ کرنے والا اور ایسا دشمن کہ جس کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے پیغمبر کو آنا پڑا، وہی سارے تو بدر میں قیدی بنے. تو انہوں نے دیکھا یہودیوں کے جو خواص ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو علماء، کہ پیغمبر ہیں تو بڑے مہربان، اپنے جانی دشمنوں تک کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو خیر ہم تو وہ ہیں
جن سے رسول تعلقات ویسے ہی بنانا چاہتے ہیں، پیغمبر اسلام کی پہلے دن سے کوشش رہی کہ یہودیوں سے ملا کے چلا جائے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی بھی سزا دیں گے لیکن سنسار نہیں کروائیں گے، اس لیے کہ سنسار تو بڑی بھیانک سزا. ایک مہربان آدمی، ایک رحم دل آدمی، وہ بھلا ایسی سزا کیسے دے سکتا؟ غالباً یہ وہی جرمانہ لگا دیں گے جو انہوں نے بدر کے قیدیوں کو، جو ان کے قاتل تھے، ان کے اوپر جرمانہ لگایا. یہ ان کے ذہن میں خیال. چنانچہ انہوں نے کہا اپنے عوام سے، یہودی علماء کا مسئلہ ہے، یہودیوں کے پیسے والے لوگوں کا مسئلہ، کہ دیکھو یہ جھگڑا طے نہیں ہوگا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مسئلے مسلمانوں کے رسول اور حاکم کے پاس لے جاتے ہیں. عوام تو فوراً راضی ہو گئے. یہ تاریخ میں 2 مرتبہ یہ چیز ملتی. ایک مکے میں، البتہ مکے میں اعلان رسالت سے پہلے جب حجر اسود کے لگانے پہ جھگڑا ہوا تو سارے کفار مکہ پیغمبر اسلام کے حکم بننے پہ راضی ہوئے. اور یہ مدینہ کے اندر اس موقع پہ یہ واقعہ پیش آیا کیونکہ بڑے آدمی انوالو ہو گئے، بڑے آدمی اس معاملے کے اندر ملوث ہو گئے، اس لیے اتنی پیچیدگی. خیر اب یہ سب لوگ پیغمبر کے پاس پہنچے. جس وقت پیغمبر کے سامنے یہ کیس پیش کیا گیا، یہ مرد یہ عورت انہوں نے اس فعل شنی کو، اس فعل حرام کو انجام دیا. پیغمبر اسلام نے فوراً سوال کیا کہ اس کا فیصلہ تم قرآن سے چاہتے ہو یا تورات سے چاہتے ہو؟ جیسا کہو کہ ویسا فیصلہ ہو جائے گا. یہودی علماء نے کہا کہ ہم تو اس کا فیصلہ تورات سے چاہتے ہیں. بہرحال یہاں تک کی بات تو عقل میں آنے والی کہ اپنی ہی کتاب سے فیصلہ چاہیں گے. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ان دونوں کو سنسار کرو. یہ دونوں رج یعنی سنسار کرنے کے حقدار ہیں، اتنا بڑا جرم کیا. یہ جو سنا تو عوام تو پہلے ہی سے یہ بات کہہ رہے تھے. پیغمبر اسلام کی بات سنی فوراً خوش و راضی ہو گئے. لیکن یہودی علماء ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، بگڑ ناراض ہو گئے، غصے کے عالم میں آ گئے اور سوال کرتے کہ عائشہ تو نے غلط فیصلہ سنایا، یہ تو نے اپنے قرآن سے فیصلہ کیا، ہماری کتاب تورات میں کہیں سنسار کا حکم نہیں. پیغمبر اسلام نے کہا اچھا ایسی بات، منگواؤ اپنی تورات. جب اتنے بڑے مجمع میں یہ بات ہو رہی، وہ جو چھوٹا واقعہ ہوا تھا بازار مدینہ، اس میں تو تورات لانے کے بہانے وہ دونوں آدمی چلے گئے، لیکن اس وقت تو ممکن نہیں. تورات منگوائی گئی. جب جو تورات یہاں پہ آ چکی، یہودی علماء جو اپنے آپ کو تورات کا حاکم سمجھتے، تورات کا مالک سمجھتے، ہم سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں، تورات آج ذرا پریشان ہو. لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا کہ اس آدمی نے جوش میں کتاب منگوا لی کہ شاید ہم یہ بات سن کے ڈر جائیں. وہ ڈٹے رہے. پیغمبر اسلام نے تورات کو ایک خاص مقام سے کھولنے کا حکم دیا. جیسے حکم دیا جاتا ہے قرآن آ گیا سورہ یاسین کھولو، سورہ رحمان کھولو، تو تورات نے حکم دیا کہ کھولا صفحہ کھولو اور وہاں کی عبارت پڑھو. اب جو پیغمبر اسلام نے تورات کا جو مقام پڑھنے کا حکم دیا، یہودی علماء کو تو پتا اس میں کیا لکھا. چنانچہ ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا عبداللہ ابن سور، اس نے ایک مرتبہ تورات پڑھنا شروع کیا. لیکن اب یہ جو یہودیوں کی سرشت میں داخل، ان کے رگ رگ میں، ان کے جو خصوصاً علماء تھے جو مکر و فریب داخل، اب یہاں تک جو وہ پھنس گیا، اس نے پھر بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، تورات جو پڑھنا شروع کی. تو اب اس طرح پڑھ رہا کہ 2 لائنیں 3 لائنیں چھوڑ دی، جس کے اندر خاص سنسار کا حکم تھا. جہاں خاص سنسار کا حکم تھا وہ آیتیں پڑھی ہی نہیں. تورات کی شروع کی آیتیں پڑھی اس صفحے کی، آخر کی آیتیں پڑھی، بیچ کی ایک آیت غائب. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ فلاں آیت بھی اس مقام پر ہے جو تو نے نہیں پڑھی. اس نے کہا کہ نہیں اس کے اندر نہیں، اسی کو بھی آپ بلا کے دکھوا لیجیے. اب 1-2 آدمی آگے بڑھے. دیکھیے کتنا زیادہ کھڑائی، کتنی زیادہ صدق اور کتنی زیادہ بے شرمی. اب جو 1-2 آدمی آگے بڑھے تو اس نے اس طرح سے کتاب کو پکڑا کہ خاص اس آیت کے اوپر اس کا ہاتھ آ گیا اور اس طرح سے پکڑ رہا کہ عام آدمی محسوس بھی نہ کر پائے کہ یہ کتاب کو پکڑا نہیں جا رہا، یہ کتاب کی آیت کو چھپایا جا رہا. اس طرح سے اس نے پکڑ کے پیش کیا. دیکھ لو اب جو آدمی پڑھتا تو واقعا اصل آیت تو اس کے انگوٹھے یا انگلی کے نیچے چھپی ہوئی، باقی تو سیدھا سادہ سا صفحہ ہے، حکم الہی ہے، تورات کی آیتیں. وہ جو 1-2 آدمی پڑھ کے آئے انہوں نے کہا واقعا اس میں تو ہم کو کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ایک یہودی عالم کا تذکرہ آیا تھا، عبداللہ ابن سلام، جس نے پیغمبر کا ایک خطبہ سن کے اسلام قبول کیا. وہ بھی اس مجمع میں بیٹھا لیکن مسلمان بن گئے، اور وہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا. اتنا بڑا عالم تھا، آپ کو اگر واقعہ یاد کہ جب وہ اسلام لے آیا تو پیغمبر نے اس کے اسلام لانے کو چھپایا
اور یہودیوں کے بڑے بڑے علماء کو بلا کے پوچھا کہ تم میری اتنی مخالفت کر رہے، عبداللہ ابن سلام کو تو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں وہ تو ہمارا سردار، اس سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے یہودیت میں۔ پیغمبر نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر، کہا کہ ناممکن، سارے یہودی مسلمان ہو سکتے ہیں، وہ کبھی اسلام قبول نہیں کر سکتا، اتنا بڑا وہ عالم، وہ کبھی غلط بیانی نہیں کرے گا۔ پیغمبر نے کہا چلو فرض کر لیں کہ وہ اسلام قبول کر لیتا، کہا پھر تو ہم بھی اسلام قبول کر لیں۔ پیغمبر نے حکم دیا تھا عبداللہ ابن سلام پردہ ہٹا کے کمرے میں آؤ اور ان کو بتاؤ کہ تم اسلام قبول کر چکے ہو۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ سنا، ابھی تو 1 منٹ پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر ہمارے کس عالم نے اسلام قبول کر دیا تو ہم سب اسلام قبول کریں گے، فوراً اس کو برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے، اس کے تو باپ میں یہ خرابی اور ماں میں یہ خرابی، اور چلے گئے۔ وہ عبداللہ ابن سلام جو تمام یہودی علماء کا استاد، وہ یہاں بیٹھا، اس کو تو پوری طرح ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا اور زبردستی عبداللہ ابن سور کا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اور اب اس آیت کو پڑھوایا کہ دیکھو یہاں کیا لکھا، وہ تو آیا رجم، صاف صاف سنسار کرنے کا حکم۔ یہودی عوام تو خوشی کے نعرے بلند کرتے ہو اور پیغمبر اسلام کے حکم کی تعریف کرتے ہو مسجد النبوی سے واپس اپنے محلوں کی جانب چلے، لیکن اس واقعے نے ان یہودی علماء کے حسد کو، دشمنی کو اور کینے کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب یہ دن رات بے چین ہو رہے ہیں کہ اگر یہ رسول یہاں پہ رہا تو ہمارے عوام کو تو یہ گمراہ کر دے گا۔ جتنا آج تک ہم فراڈ کرتے، آیات خدا کا کھیل کرتے، آیتوں کو توڑ مروڑ کے اپنے مطلب کے لیے پیش کرتے، یہ تو ایسا ہو گیا کہ ہمارے ایک ایک فریب سے پردہ اٹھا دے گا۔ ان کی اس واقعے کے بعد ان کی دشمنی اور بڑھ گئی۔ تو اب دیکھیے کتنے سارے واقعات جمع ہو گئے۔ بنو قینقاع کے قبیلے اگرچہ قصور ان کا تھا مسلمان عورت کی توہین کرنے کا، مگر ان کو یہ مدینے سے نکلنا پڑا۔ باقی یہودی اس واقعے کی وجہ سے انتہا سے زیادہ مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ 2 یہودی جنگ کے بعد دیگرے مارے گئے بڑے بڑے، اور پتا چلا کہ مسلمانوں نے مارا، اگرچہ قصور ان کا تھا لیکن پھر بھی یہودی تو یہی سمجھ رہے ہیں ہمارے سردار مارے گئے۔ 2 یہ واقعات پیش آئے جس میں یہودی علماء کے علم تورات حقیقت ظاہر ہو گئی اور انہیں اپنے مجمع کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ چنانچہ اب یہودی غیظ و غضب کی آگ میں بھڑک رہے ہیں اور وہ پوری توجہ دے رہے ہیں کہ کسی طرح مدینے کے مسلمانوں کو بہکایا جائے، مکے کے کافروں کو تیار کیا جائے کہ وہ جلد از جلد اپنا دوسرا حملہ کرے، اور اس موقع پر جتنا ہمارے لیے ممکن ہے ان کا ساتھ دیں۔ اور چنانچہ مدینے کے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے یہودیوں نے ان 3 چیزوں میں اضافہ کر دیا۔ پہلی چیز تو یہ کہ اب جب وہ رسول کے پاس آتے السلام علیکم کے بدلے السلام علیکم کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے بار بار علماء سے سنا۔ السلام علیکم کے معنی ہے آپ پر اللہ کی سلامتی، اور اگر لام نہ پڑھے السلام کے بدلے السلام پڑھے اس کا مطلب تیرے لیے موت ہو۔ حضرت عائشہ ہی کی حدیث کہ جس وقت میں پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام شادی کے بعد پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس میں نے یہودیوں کو آتے دیکھا تو یہ دیکھ کے میں حیران ہوں کہ ہر آنے والا السلام علیکم کہہ رہا بے اختیار میری زبان سے نکلا جب پیغمبر واپس آئے کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کو موت آ جائے، یا آپ کے سامنے آ کر آپ کو موت کی دعا دے رہے اور آپ بالکل خاموش۔ پیغمبر نے کہا عائشہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، میں نے بھی تو ان کو علیکم کہہ کے ان کی بات ان کے اوپر پلٹا دی، بس اس سے زیادہ ایک مسلمان ایک کو غصے اور جوش میں نہیں آنا، بس اتنا ہی کافی۔ لیکن مسلسل مسلمان نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا کہ یہ ذرا کوئی غلطی کرے اور ہمیں موقع مل جائے جنگ چھیڑنے کا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک دوسری ترکیب انہوں نے کی، وہ ترکیب یہ تھی کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی پیغمبر اسلام آپ مسلمانوں کو سناتے کہ آج میرے اوپر یہ قرآن نازل ہوا۔ اب یہودی بھی ان آیتوں کو یاد کرتے اور اگلے دن ان آیتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا کرتے کہ بھائی کل رسول نے یہ وہی پیش کی۔ اب عربی زبان آپ کو معلوم، ایک زیر ایک زبر ایک پیش آپ بدل دیں معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں، کچھ کے کچھ ہو جائیں۔ صراط الذین انعمت انعمتا پڑھیں تو اس کے معنی کچھ اور اگر یہ زبر کے بدلے پیش پڑھ دیں انعمتو اس کے معنی کچھ اور ہو، اور اتنے بڑے تبدیلی آ گئی معنی میں کہ شرک کی حدود میں یہ آیت داخل ہو۔ انعمتا کے معنی جن پہ تو نے نعمت نازل کی، اور تا کے بدلے تو پڑھ دیں اس کا مطلب ہے کہ میں نے نعمتیں نازل کی، یعنی ہم ان خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بندوں پہ نعمتیں نازل کرتے، ایک ایک حرف کے ایک ایک زیر و زبر کی مدد سے آیت قرآنی کو بدل کے کہیں کا کہیں پہنچایا جا سکتا۔ اچھا، اب عام مسلمان وہ تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ سب مدینے کے لوگ پہلے کسان تھے، زراعت کرتے تھے، تجارت کرتے، اور یہودی تو شروع ہی سے علم میں رہے، چنانچہ قرآن کو وہ زیادہ
اور اگلے دن جو آیت نازل ہوئی اس نے کہیں زیر بدل دیا، کہیں زبر بدل دیا، کہیں پیش بدل دیا، کہیں سواد کا سیر کر دیا، کہیں زال کا سے کر دیا اور معنی بدلنا شروع کی۔ یہ بھی ایک سبب بنا کہ قرآن بھی ایک سے زیادہ بنتے جا رہے تھے مدینے میں، تب پیغمبر اسلام نے کچھ احکامات جاری کیے جو بعد کی تقاریر میں آئیں گے، لیکن اب الٹے سلٹے احکامات قرآن سے نکالے جا رہے ہیں۔ اور تیسری اور خطرناک ترین ترکیب ان لوگوں نے یہ کی کہ اپنے کچھ لوگوں کو تیار کیا، کچھ نوجوان پیغمبر کے پاس آئے باری باری، یعنی ایک آج آیا، ایک اگلے ہفتے آیا، ایک 2 ہفتے بعد آیا، ایک مہینے بعد آیا، آتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ کے اب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں اسلام آ گیا کہ یہ سچا مذہب، اور یہ کہہ کہ پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ 2-3 مہینے یا 2-3 ہفتے پیغمبر کے ساتھ رہے اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اسلام چھوڑ دیتے، لیکن اعلان کر کے کہ ہم اس آدمی کے ساتھ معذلہ 3 ہفتے رہے، 4 ہفتے رہے، ہم نے تو اس میں جھوٹ پایا، فریب پایا، جو بات کہتا ہے وہ خود نہیں کرتا ہے اور کوئی خوبی نہیں اور کوئی معجزہ نہیں، ہم خلوص دل سے مسلمان بنے، لیکن یہاں آ کے پتا چلا کہ جھوٹا نبی تھا۔ اب دیکھیے مسلمانوں میں سے اگر کوئی آدمی یہ اعلان کرے، کافر اگر کہتے رہے تو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی یہ اعلان کرے کہ ہم تو بڑے خلوص سے مسلمان بنے، 2 مہینے کے بعد پتا چلا کہ یہاں کچھ سچ نہیں، یہاں کوئی عصمت نہیں، یہاں کوئی خوبی نہیں، تو عام آدمی تو متاثر ہو جاتا کہ بھائی یہ آیا بڑے جذبے سے تھا، یہ اگر چھوڑ کے جا رہا ہے رسول کو تو یقیناً پیغمبر کے اندر معاذ اللہ کوئی خرابی ہوگی۔ تحریکوں کو تباہ کرنے کے بھی یہ طریقے ہوا کرتے ہیں کہ پہلے اپنے جاسوس بھیجو جو جس وقت داخل ہوں گے کسی تحریک تو ایسے جوشیلے اور جذباتی کہ انسان وہ جو مخلص نوجوان بھی ہے 10 سال سے کسی تحریک کا ساتھ دے رہا وہ بھی شرمندہ ہو جائے کہ اس ایک دن کے نوجوان کے مقابلے میں ہم نے 10 سال میں کوئی کام نہیں کیا، لیکن مقصد کیا ہوتا ایسے جذباتی اور ایسے جوشیلے لوگوں کو تحریک میں داخل کرنے کا کہ بعد میں انہی کی مدد سے تحریک کو بدنام کیا جائے، بعد میں انہی کی مدد سے اس کے رخ کو تبدیل کیا جائے۔ جس طرح سے مجھے یاد شہید قائد حجت الاسلام سید عارف حسین الحسینی کا ایک جملہ، اور یہی جملہ تھا ان کا، اور یہ جو آخری کراچی کا دورہ کیا اس میں انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ آپ کو معلوم کہ ہمارے نوجوانوں میں ایک ایسا گروہ بھی جو بعض مراجع تک کی توہین کرنے کو دین کی خدمت سمجھتا، اور بظاہر بہت ہی جوشیلے، بہت ہی جذباتی اور بہت ہی مخلص نوجوان، خصوصاً آیت اللہ کوئی کی شان میں جسارت کی جاتی، اور حتیٰ یہ کہ بعض ایسے لوگ کہ جو معاشرے میں عالم کہلاتے ہیں ان کی یہ حالت و کیفیت ہو گئی۔ تو ایسے ہی ایک عالم کے گھر جس وقت شہید قائد گئے انہوں نے صاف صاف یہ جملہ کہا کہ آپ ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ مخلص، لیکن وہ کام کر رہے ہیں جو استعمار اور امریکہ کرانا چاہتا، اس کی تو پوری کوشش یہی کہ شیعت اگر بیدار ہوئی تو اسے متحد نہ رہنے دو، اسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کرا دو، کسی ایک مرجے کی جو آپ توہین کر رہے ہیں، کسی ایک مرجے کی شان میں جو آپ گستاخی کر رہے ہیں، یہ امام خمینی کی محبت نہیں ہے، یہ امام خمینی کے مقصد کو ختم کرنا، اور جو کام امریکہ نہ کر سکا وہ کام آپ کر رہے ہیں۔ باقاعدہ ایک ایسی شخصیت سے جو معاشرے میں ایز اے عالم مشہور اور جو جذباتی نوجوان، ان سے بھی یہ کہا کہ آپ کے دائیں بائیں ایسے لوگ موجود جو آپ سے زیادہ دین کے مہم نظر آتے ہیں، لیکن ان کو خاص مقصد کے تحت آپ نے بھیجا گیا، اور سب سے بڑا مقصد یہ کہ مراجع کے نام پر ہماری شیعت کو ٹکڑے ٹکڑے کرایا جائے، باقاعدہ فرقے بنائے جائیں اور باقاعدہ ایک دوسرے سے لڑایا جائے۔ تو یہ جو کچھ بھی آج امریکہ کرتا یا استعمار کرتا، جو وہی چیزیں جو 1400 سال پہلے یہودیوں نے مدینے میں اختیار کی تھی سن 3 ہجری کے اندر، یہ بڑے جذبات، بڑے جوشیلے مسلمان بن رہے ہیں، ایسا کہ جو 20 سال یا 12 سال سے پیغمبر کے ساتھ وہ بھی پریشان ہو جائے کہ ہم نے بھی کبھی پیغمبر کے سامنے اتنی محبت ظاہر نہیں کی جتنا یہ ایک دن کا مسلمان ظاہر کر رہا، لیکن 1 مہینے کے بعد وہ یہ کہتا ہوا باہر آ گیا کہ جی وہ تو سب ہوگا، وہ تو سب حکومت حاصل کرنے کے طریقے، وہ تو صرف وہی ہے نہ کوئی جبرائیل۔ جب ایسے لوگ جو اتنے محب رسول تھے وہ ایسی بات کہنے لگے تو بہرحال جو لوگ نئے نئے اسلام کے قریب آ رہے ان کے ذہنوں کو تو ایک جھٹکا لگا، یہ یہودیت کا طریقہ کار بنا ہوا، اس انداز سے مسلمانوں کے بیچ رہ کے مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا، پیغمبر کی ذات کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی، اور پھر جب یہ دیکھا کہ اس سے بھی زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا تو کفار مکہ پہ دباؤ بڑھا دیا کہ تم کب تک بیٹھے رہو گے، آؤ اب بدر کے قیدیوں کے انتخاب لینے کا موقع۔ اب یہودیوں نے مسلسل اپنے قاصد بھیجنا شروع کر دیے کہ بدر کے مقتول کے، بدر کے جو تمہارے سردار مارے گئے ان کے خون کا انتخاب لینا، یہودی ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ کفار
یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اتنے طاقتور نہیں ہوئے کہ مدینے پہ حملہ کر سکیں. وہ بدر والی غلطی نہیں کرنا چاہتے کہ بدر کی غلطی یاد ہے ایک تجارتی قابل حملے کی خبر ہو جوش میں سارا مکہ نکلا ہے. اب ابو سفیان صدر مکہ وہ کہنا نہیں بہت کچھ سمجھ اور اتنی طاقت جمع کر جانا کہ پھر شکست کا امکان نہ رہے. البتہ یہودیوں نے مسلسل خود کا خصوص بھیجنا شروع کیے. اس کا تو نکلا کہ قریش مکہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کے حلقہ اثر میں جتنے بھی قبیلے سب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کیا کہ خیر ہم تو ابھی مکے سے آنے کے قابل نہیں، لیکن جو مدینے کی چاروں طرف قبیلے مسلسل یہ مدینے پہ حملہ کرے، ہر دوسرے چوتھے چھٹے دن کوئی نہ کوئی حملہ کہ مسلمان عاجز بھی آ جائے اور مسلمانوں کو اتنا موقع ہی نہ ملے کہ کسی بڑی لڑائی کے لیے تیار ہو سکے. یہ بھی ایک ترکیب ہوتی ہے استعمال کہ چھوٹے بڑے اتنا الجھا دو اور بڑا مقصد ہے وہ اسلام جاسوسی کا نظام اس موقع پر قائم کیا. میں نے 2 ہفتے پہلے بھی عرض کیا کہ جنگ بدر کے فوراً بعد پیغمبر نے سراغ رسانی اور جاسوسی کا ایک بہترین نظام قائم کیا اور اس نظام کا نتیجہ یہ تھا کہ قریش مکہ کے کہنے میں آ جب کوئی قبیلہ مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہتا اس سے پہلے کہ وہ مدینے آ کے حملہ کرے پیغمبر خود ان کے سر پہ پہنچ جاتے اور جنگ نہیں کرتے کیونکہ رسول کا مقصد جنگ کرنا نہیں، لیکن ان کے سر پہ پہنچ کے جب اسلامی طاقت دکھاتے تو وہ سارے کے سارے قبیلے ڈر جاتے. چنانچہ خصوصیت کے ساتھ 2 قبیلوں کا تذکرہ. ایک قبیلہ بنو سلیم یہ یمن کے قریب رہتے، کفار نے دیکھا ان کے علاقے کا نام ہے بحران، جس کو بحران بھی پڑھا گیا، بے پر پیش بھی ہے بے پہ صبر بھی ہے. قبیلہ بنو سلیم کو قریش مکہ نے بھڑکا دیا، دوسروں کو آگے بڑھا دیا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ حملہ کرنا تو امریکہ کو عراق کو آگے بڑھایا گیا اور عراق کو استعمال کر کے انقلاب اسلامی ایران کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی. تو قریش احد کے لیے تیار ہو رہے ہیں لیکن 20 کے عرصے کے لیے بنو سلیم کے قبیلے کو بھڑکا دیا. ان لوگوں نے تیاری شروع کر دی. ان کے سان و گمان میں بھی نہیں کہ پیغمبر مدینے سے اتنی دور آ جائیں گے، لیکن پیغمبر کا جو نظام ہے سراغ رسانی فوراً اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول ایک چھوٹا سا قبیلہ مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہتا. اچھا یہ قبیلے آ کے مدینے پہ حملہ کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتے، ان کا کام تو لوٹ مار ہوتا. آؤ حملہ کرو، فصلوں کو جلاؤ، جانور لے کے چلے جاؤ. آؤ حملہ کرو، 2-4 مسلمان جو شہر کے باہر ہیں ان کو مارو اور چلے جاؤ. یعنی جب مسلمانوں کا مال مسلسل لوٹا جائے گا، جب مسلمانوں کے مرد مسلسل مارے جائیں گے تو ان کا یہ خیال ہے کہ لوگ گھبرا جائیں گے اور رسول سے کہیں گے کہ یہ آخر اسلام لا کے ہم کس مصیبت میں پھنس گئے. پیغمبر نے اس کے بالکل برعکس طریقہ اختیار کیا کہ کسی قبیلے کو چلنے ہی نہ دو، اس سے پہلے ان کے سروں پہ پہنچ جاؤ. جیسے ہی اطلاع ملی فوراً پیغمبر اسلام مدینے سے چند مسلمانوں کو لے تیزی کے ساتھ بنو سلیم کے قبیلے میں پہنچ گئے. انہوں نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ ان کے ہاتھ پاؤں کھل گئے، ان کے سان و گمان میں بھی نہ وہ پورا اپنا قبیلہ چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے. 6 دن پیغمبر نے وہاں قیام کیا، پھر واپس مدینے آ گئے. پیغمبر کیا تو اس قبیلے کو تلاش کر کے ختم کر سکتے، لیکن پیغمبر کی لڑائیوں کا مقصد لڑائی نہیں بلکہ جو پہل کرنا چاہتا صرف اس کے اوپر دباؤ ڈالنا. اس طرح سے بنو سلیم ہی نہیں، بنو سلیم کے اطراف 73 چھوٹے چھوٹے قبیلے ان سب کو باری باری مدینے پہ حملہ کروانا. لیکن اس ایک پیغمبر اسلام کے لشکر کی وجہ ایسی پریشانی ہو کہ بنو سلیم تو خیر عہد کر کے بیٹھے کہ آئندہ کبھی حملہ نہیں کرنا، وہ 73 کے 73 قبیلے سب کے سب ٹھنڈے پڑ گئے. پیغمبر اسلام کے اس 6 دن کے سفر نے ایک بڑے خطرے سے مدینے کو بچا لیا. اچھا یہ یمن کی طرف ایک علاقہ ہے نجد کا علاقہ، وہی علاقہ جہاں سے وہابیت کا فرقہ ٹوٹا. نجد کے علاقے میں قبیلہ رہتا تھا بنو غطفان. اس کا واقعہ میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں، اب چھوٹی چھوٹی جنگیں میں کہاں تک پڑھوں. پیغمبر نے تقریباً 80 لڑائیاں لڑی، یا خود گئے یا اپنے ساتھیوں کو بھیجا. لیکن ان میں سے اب ہمارا طریقہ کار یہ رہے گا کہ جس میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا اس کا تذکرہ ہو جائے گا، باقی بار بار جنگوں کے نام آپ کو بھی ذرا پریشان کر دیں گے. لیکن بنو غطفان اس میں ایک واقعہ پیش آیا، اگرچہ اس کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا جذبہ کیا ہونا چاہیے. بنو غطفان یہ قبیلہ تھا نجد کے اندر. دیکھیے یہ نجد اور بنو سلیم بالکل الٹی طرف رہتے ہیں، یعنی ہر طرف سے مدینے کے خلاف عرب قبیلوں کو بھڑکایا جا رہا. یمن والے ناکام ہوئے، اب نجد والوں کو بھڑکایا گیا. وہاں بنو غطفان کا قبیلہ جس کے سردار کا نام ہے داسور ابن حارث ابن مالک، داسور، ان کو بھڑکایا گیا کہ موقع اچھا جا کے مدینے پہ حملہ کرو
تمہیں پیسہ بھی بہت ملے گا اور مسلمان بھی ڈر جائیں گے۔ وہ تیاری کر رہا، پیغمبر کے جاسوسوں نے فوراً اطلاع دی۔ اتنا بہترین پیغمبر اسلام خبر رسانی کا نظام قائم کیا کہ مشرق کی سازش اور یا مغرب کی سازش فوراً مدینے میں اطلاع دی۔ پیغمبر نے فوری طور پر 450 سپاہیوں کو تیار کیا اور ان کو لے کے چلے کہ بنو غطفان پہ حملہ کرنا۔ اچھا، تاریخ میں یہ ہے کہ پیغمبر نے 80 لڑائیاں لڑی۔ یہ لڑی کا لفظ غلط، 80 لڑائیوں کے لیے لشکر تیار کیا، لیکن اکثر ایسی ہی لڑائیاں کہ جنگ نہیں ہوئی۔ لشکر وہاں پہنچا، یا تو اس مخالف قبیلے نے ہتھیار ڈالے، یا وہ بھاگ گیا، یا پتہ چلا کہ غلط اطلاع آ گئی اور اسلامی لشکر لڑے بغیر آ گیا۔ لڑائیاں تو پیغمبر نے مشکل سے 10-12 لڑی ہوں، باقی جو 80 ہے وہ صرف لشکر بھیجنے کی بات ہو رہی۔ چنانچہ آپ آج پہلی جو جنگ سنی اس میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی، اب یہ دوسری آپ سنیں گے جنگ، یہ بھی جنگ نہیں ہوئی، اگرچہ اس کا نام ہے جنگ بنو غطفان، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ پیغمبر تیزی کے ساتھ 450 سپاہیوں کو لے کے چلے اور حضرت عثمان کو مدینے میں حاکم بنا گیا، کس کہ حضرت عثمان وہ شخصیت جو جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکے کیونکہ ان کی بیوی جناب رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے ان کو بدر کی لڑائی کے اندر بھی معاف کیا، یا وہ بدر کی لڑائی میں لشکر میں شامل نہیں ہوئے، اور اس وقت ابھی وہی غم کا زمانہ چل رہا، اس لیے ان کو مدینے میں چھوڑا اور 450 کا لشکر لے کے وہاں پہنچے جہاں پہ وہ قبیلہ رہتا۔ وہاں پہ ایک چشمہ تھا جس کا نام تھا عمر، چنانچہ قبیلے کا نام ذو عمر بھی ہے، یعنی عمر والے لوگ۔ اس چشمے کے قریب پیغمبر پہنچے، ان کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ لشکر اسلام ہم تک آ جائے گا، وہ تو کچھ اور ہی خواب دیکھ رہے کہ ہم مدینے پہ حملہ کریں گے، کچھ جانور ہاتھ میں آئیں گے، کچھ فصلیں ہاتھ میں آئیں گی، 2-4 کو ماریں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ یہاں تو الٹا ہو گیا کہ ان کے سر پہ پیغمبر اسلام کا لشکر پہنچ گیا، گھبرا کے وہ بھاگے اور اطراف کی پہاڑیوں میں جا کے چھپ گئے۔ پیغمبر کو ان کا پیچھا نہیں کرنا، صرف یہ بتانا کہ تم یہ جو تمہارا مقصد ہے اس کی اطلاع ہمارے پاس ہے اور ہم چاہیں تو تمہیں ایک لمحے میں ختم کر سکتے ہیں، لیکن اب جب بھاگ گئے تو کوئی لڑائی نہیں، صرف ایک ان پر خوف اور روک جاری کرنا۔ جب وہ بھاگ گئے، اب یہاں مسلمان لشکر نے دیکھا کہ چشمہ ہے اور ذرا سرسبز علاقہ، تو کچھ دیر یہ لوگ آرام کے لیے یہاں روک گئے اور اتفاق سے اسی وقت بارش ہو گئی۔ بارش کے نتیجے میں تمام مسلمان لشکر کے لباس ڈھیلے ہو گئے۔ اب یہ لوگ کسی ایسے سفر پہ نہیں گئے کہ اپنے ساتھ 10-12 جوڑے لے کے آتے، لیکن جنگ میں اور خصوصاً وہ جنگ کہ 1 منٹ کے نوٹس پہ مدینے سے نکلنا پڑا، 1-1 2-2 جوڑے لے کے آئے، وہ لباس ہو گیا ڈھیلا۔ تو اب لباس سکھانے کی باری آ گئی، بارش رک گئی، لباس سکھانے کی بات آ گئی۔ لباس سکھانے کے لیے مسلمان الگ الگ چلے گئے کیونکہ بہرحال 450 کو اپنا لباس سکھانا۔ پیغمبر اسلام بھی لشکر اسلام سے علیحدہ ہو گئے۔ پیغمبر کی جو خصوصیت کہ پیغمبر کا جسم کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے، پیغمبر اس کا خیال کرتے ہیں، چاہے وہ شرم حرام نہ بھی ہو، پھر بھی پیغمبر جو شرم ہے، جو حیا ہے، جو طریقہ کار، پیغمبر اپنے سارے لشکر کو چھوڑ بیچ میں ایک نالا سا تھا، اسے پار کر کے دوسری طرف گئے اور جھاڑیوں کے درمیان جا کے اپنا لباس سکھانے کے لیے پھیلایا۔ فقط ایک لنگی نما لباس پیغمبر نے پہنا اور لیٹ گئے۔ اس عرصے بارش تو رک چکی، لیکن اب پہاڑیوں سے جو پانی آنا شروع ہوا تو وہ جو نالا تھا درمیان، اس میں اتنا پانی آ گیا کہ پیغمبر اپنے لشکر سے بالکل علیحدہ ہو گئے۔ اب لشکر اسلام اگر پیغمبر کی مدد بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، بیچ میں بارش کا پانی آ رہا ہے تیزی سے۔ ادھر داسور جو سردار ہے اس قبیلے کا جس پہ رسول نے حملہ کیا، بنو غطفان، داسور کو اس کے ساتھیوں نے تلک یار بہترین موقع ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ جو اللہ کا رسول اپنے آپ کو کہتا جو ہمارا سب سے بڑا دشمن، وہ بالکل تنہا، کوئی اس کا ساتھی نہیں، اور لباس بھی اس نے اتار دیا، یعنی جب لباس اترے گا جو اوپر کا لباس تو زرہ، بختر، تلوار یہ سب سامان بھی نکال کے رکھ دیا جائے بغیر کسی ہتھیار کے۔ وہ لیٹا ہوا بہترین موقع ہے، جاؤ جا کے اس سے حملہ کرو، اسے ختم کرو اور قریش کے سرداروں سے بھاری انعام لے لو۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہ کہ اتنا بہترین موقع بھی کبھی ہاتھ آ سکتا۔ یہ اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی۔ یہ جو سنا تو جوش کے عالم میں ننگی تلوار لے کے پہاڑی سے اتر کے پیغمبر کے قریب آئے۔ اب اس کے بعد کا جو واقعہ ہے بچوں کی کتاب میں لکھا، لیکن یہ پس منظر تھا کہ لشکر اسلام نالے کے دوسری طرف، جب پیغمبر نے نالا طے کیا تھا تو اس وقت وہ سوکھا تھا، یہ بہت معمولی پانی۔ اب پہاڑیوں سے آنے والے پانی نے اس نالے کو بھر دیا اور پیغمبر اکیلے۔ ایک مرتبہ وہ تلوار لے کے پیغمبر کے سرانے آیا،
اور کہتا ہے کہ اے شخص یہ بتا اب کون ہے جو تجھے میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ پیغمبر اسلام اسی اطمینان کے ساتھ لیتے، نہ گھبراہٹ، نہ بے چینی، نہ پریشانی، نہ چہرے کا رنگ اڑا، نہ زبان میں لڑکھڑاہٹ، اسی اطمینان کے ساتھ صرف ایک جملہ کا، جملہ بھی نہیں، ایک لفظ کا وہ سوال کرتا ہے کون تجھے بچائے گا؟ پیغمبر نے پورے اطمینان کے ساتھ کہا میرا اللہ، میرا اللہ ہے کہ جو مجھے بچائے گا۔ اتنے اطمینان کے ساتھ پیغمبر نے یہ جملہ کہا کہ ایک مرتبہ اس کا جسم کانپ اٹھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو وہ موقع کہ اگر کسی کے سرہانے تلوار لے کے پہنچو وہ منت سماجت شروع کر دے، وہ ہاتھ پاؤں جوڑنے لگے، وہ معافی کی بات کرے، وہ صلح کی بات کرے، وہ ڈر اور خوف کا اظہار کرے، کم سے کم یہ کہ اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی، کم سے کم یہ کہ اس کا جسم کانپ اٹھے گا، کم سے کم یہ کہ گھبرا کے وہ اٹھ بیٹھے گا، اتنے آرام سے لیٹا نہیں رہے گا۔ مگر کتنا بھروسہ پیغمبر کو، کہا میرا اللہ۔ یہ جو کہا پیغمبر کے اس یقین نے ایک مرتبہ اس کے جسم میں لرزہ طاری کیا، خود بخود اس کا ہاتھ کھلا، تلوار گر پڑی، جیسے ہی تلوار گری پیغمبر نے تلوار کو اٹھا لیا۔ اب یہ بتا تجھے کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا؟ وہ گھبرایا، کہاں؟ اس نے کہا کوئی نہیں سوائے تیرے، تو رحم کرے تو میری جان بچ جائے۔ پیغمبر اسلام نے یہی تلوار واپس اس کو کہا کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہمارا محافظ ہمارا پروردگار، یہ تلوار لے کے جا اور جو تیرا دل چاہے تو کر۔ یقین نہیں آ رہا کہ ایک نہتا آدمی جسے میں ڈرا رہا اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی ڈراوا نہیں، اور ابھی بھی اس کو اتنا یقین ہے اپنے خدا پر کہ تلوار واپس کر رہا۔ بے اختیار کہا، بے اختیار کہتا کہ جس خدا پہ تجھے اتنا بھروسہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً وہ معبود برحق، جس کے ماننے والے کو اس پر اتنا بھروسہ، اور یقیناً تو سچا رسول۔ پیغمبر نے کہا جاؤ، اور اب جانے کے بعد اپنی قوم تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ یہ داسور جو پیغمبر کو تلوار سے شہید کرنے آیا اپنی قوم میں واپس پہنچا، اس کا انداز بدلا ہوا۔ اس کے ساتھیوں نے گھبرا کے کہا اے ہمارے سردار یہ کیا ماجرا؟ آپ کی تلوار تو بالکل صاف، جو خون کے چھینٹے نہیں، اور وہ دشمن آپ کا آرام سے لیٹا ہوا۔ کہا کہ میں مسلمان بن کے آیا ہوں، اور اب میں سردار قبیلہ نہیں بلکہ اسلام کا مبلغ ہوں، میرا کام تم تک اسلام پہنچانا۔ اور اس ایک آدمی نے رفتہ رفتہ اپنے پورے قبیلے کو مسلمان بنایا، لیکن اس وجہ سے اس چیز نے اس پہ اثر کیا، پیغمبر نے تو اس کو قرآن بھی نہیں سنایا، بہت سے لوگوں پہ تو قرآن نے اثر کیا، اس پہ صرف اور صرف پیغمبر کے اس جذبے نے اثر کیا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ پیغمبر کا جملہ اپنے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے مومن کے لیے کہ اللہ پہ اگر تمہارا بھروسہ نہیں ساری چیزیں بیکار۔ وہ نماز غلط نہیں لیکن فائدے مند نہیں کہ نماز پڑھ رہا اور انسان اپنے اللہ سے بدگمان، وہ روزہ کہ جس میں انسان کو اپنے خدا پہ بھروسہ نہیں، باطل نہیں، غلط نہیں، لیکن روزے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جب اتنا بھی پتہ نہ چل سکا کہ قربتاً اللہ، جس اللہ کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس اللہ پہ ہمیں یقین کامل بھی ہونا چاہیے کہ اگر آج وہ حکم دیتا ہے ہم واقع کر رہے ہیں، لیکن کل اگر اس کے حکم سے ہم کو نوکری چھوڑنا پڑے، اس لیے کہ بینک کی نوکری چھوڑنا، اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ رازق کو اگر اس کی وجہ ہمیں اپنی بیٹی سے اچھے رشتے کو ٹکرا کے خراب رشتہ اختیار کرنا پڑے، اس لیے کہ اچھے رشتے کے ساتھ خراب رشتے کے ساتھ دین یہ اختیار کرنا پڑے، اتنا بھروسہ اپنے اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ داڑھی نہ رکھنے والے، خمس نہ نکالنے والے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ پہ عدم اعتماد ہے، یہ سب اللہ کے اوپر اتنا یقین نہیں ہے مومن کو۔ یہ جو گھبراتا، یہ جو پریشان ہوتا، ہاں یہ بات ضرور، یہ مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اللہ کا امتحان لے اور خودکشی کرے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے وہ مجھے بچا لے گا، یہ نہیں، لیکن جہاں اللہ نے حکم دیا آگے بڑھو اور اللہ کا نام لے کے قدم اٹھا لو، وہاں یہ نہ سوچنا کہ بیوی بچوں کا کیا ہوگا، وہاں یہ خیال نہ کرنا کہ معاشرہ کیا کہے گا، بس ایک قدم اٹھانے کی مومن کو ضرورت پڑتی۔ اگر اتنے یقین کے ساتھ قدم اٹھائے جتنا یقین رسول بتا رہے ہیں تو یاد رکھیے کفر کی بڑی سے بڑی طاقت شکست کھا کے رہ جائے گی۔ ایران کی مثال ہمارے سامنے، ایک اکیلا اسلامی ملک، ساری دنیا اس کی دشمن، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 12 سال مکمل ہونے کو آ رہے ہیں اور ایک مرتبہ وہی انداز وہی طریقہ، دشمن سب کے خاموش ہو چکے ہیں لیکن وہ انقلاب روز بروز مستحکم ہوتا جا رہا، فقط اس لیے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، ورنہ آپ ظاہری حالات دیکھیں، کیا ایران میں اتنی طاقت تھی کہ وہ امریکہ سے ٹکرا جاتا؟ اس چیز نے فقط پیغمبر کے اسی عمل نے کہ ہمارا محافظ ٹینک نہیں ہوتے، تلواریں نہیں ہوتی، میزائل نہیں ہوتے، ہمارا محافظ اللہ۔ بہرحال یہ غزوہ بنو غطفان کے نتیجے میں ایک اہم ترین پیغام مومن کے پاس پہنچا۔ پیغمبر اسلام اس لڑائی کو لڑے بغیر واپس آ گئے، بڑی عجیب لڑائی تھی کہ جس کے نتیجے میں جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے، جو کافر تھے وہ مسلمان بن گئے، جو قاتل تھا وہی سب سے بڑا مبلغ بن گیا،
یہ اسلام کی اصل کامیابی. علاقوں پہ قبضہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں, جنگ و جدل کرنا کوئی مسئلہ نہیں. ایران کا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مثلا عراق کے علاقے میں قبضہ کیا جائے, نہیں, وہاں کے لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہمیں بھی اسلامی انقلاب برپا کرنا, یہ اصل مقصد ہوتا. یہ مقصد اگر حاصل تو چاہے ظاہری اعتبار سے کسی علاقے میں قبضہ نہ ہو, انسان کامیاب ہو گیا. یہ غزوہ بنو غطفان کا سبق, یہ پیغمبر واپس آئے. ظاہری اعتبار سے پیغمبر نے کوئی جنگ نہیں لڑی, لیکن غزوہ پیغمبر جیت کے آ رہے ہیں, پیغمبر واپس مدینے میں آتے ہیں. اور اب ان 2-4 واقعات کے بعد کفار مکہ اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو تیار کر کے مدینے پہ حملہ کرنا, وہ مقصد بھی ناکام ہوا جا رہا. اب تو ہمیں میدان میں نکلنا ہی پڑے گا. چنانچہ ان 2 لڑائیوں میں کفار مکہ کی ناکامی, ادھر یہودیوں کا مسلسل پیغمبر سے شکست کھانا, ان 2 چیزوں نے مل کے کفار مکہ کو مجبور کیا کہ اب وہ جنگ احد کے لیے مکمل تیار ہو جائے. اس دوران جنگ احد, میں نے تقریر کی ابتدا میں عرض کیا کہ جنگ احد ماہ شوال میں ہوئی, یعنی 30 کا مہینہ. اس سے جو 2 مہینے پہلے تھے, رمضان کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ, ان دونوں مہینوں میں ایک واقعہ اور ہوا, وہ بھی سنتے جائیے. یہ جنگیں غزوہ بنو غطفان سے رسول آ گئے. اب اس کے بعد شعبان میں ایک واقعہ ہوا, رمضان میں دوسرا واقعہ ہوا, اور شوال میں جنگ ہو گئی. شعبان میں یہ واقعہ ہوا کہ پیغمبر اسلام اپنے ایک صحابی کی ایک پریشانی کو دور کیے. وہ اس طرح کہ حضرت عمر بیٹی جناب حفصہ, حضرت ابوبکر کی بیٹی جناب عائشہ, جن سے پیغمبر اسلام جنگ بدر کے فوراً بعد, شادی تو مکے میں ہوئی تھی, جنگ بدر کے فوراً بعد رخصتی ہوتی, وہ 2 ہجری کا واقعہ. اس کے تقریباً 9 مہینے کے بعد حضرت عمر کے لیے اپنی بیٹی کا مسئلہ پیدا ہوا. حضرت عمر کی بیٹی جناب حفصہ یہ شادی شدہ تھی. ان کے شوہر کا نام تھا حنین. جنگ بدر میں ان کے شوہر زخمی ہو گئے. مدینے آنے کے بعد علاج ہوا, لیکن فائدہ نہ ہوا, روز بروز حالت خراب ہوتی تھی, یہاں تک کہ چند مہینے کے بعد جناب حنین کا انتقال ہو گئے. حضرت عمر بہرحال ایک بیٹی کے باپ ہیں, جوان بیٹی بیوہ ہو چکی ہے, جناب حنین انتقال کر چکے. اب بہت ہی پریشان, جوان بیٹی ابھی ساری زندگی گزارنا. چنانچہ پہلے انہوں نے حضرت ابوبکر سے رجوع کیا کہ میری بیٹی ہے, بیوہ ہو گئی ہے, اگر آپ اس سے شادی کر لیں. حضرت ابوبکر نے کوئی جواب نہیں. اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان سے رجوع کیا, کیونکہ حضرت عثمان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا چند مہینے پہلے, لیکن حضرت عثمان نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. اب تاریخوں میں لکھا, میں ان تمام تاریخوں سے پڑھ رہا ہوں کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تمام شیعہ سنی علماء واقعات کو ایک طرح سے لکھ رہے ہیں. اب حضرت عمر بہت پریشان کہ جو میرے قریب ترین دوست, انہوں نے منع کر دیا. دیکھیے بیٹی کا مسئلہ ہے, ہر ایک سے کہا بھی نہیں جا سکتا, قریب ترین دوست ہو تو دوسری بات. وہاں سے تو انکار آ گیا کہ شعبان کے مہینے میں ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کا پیغام آیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یقین بھی نہ تھا کہ اتنا بہتر رشتہ آ سکتا ہے. میں نے فوراً اپنی بیٹی سے پوچھا, کیونکہ یہ حکم رسول ہے. بیٹی نے بھی ہاں کر دی, اور شعبان کے مہینے میں حضرت عمر کی بیٹی جناب حفصہ پیغمبر کی بیوی اور ام المومنین بن کے کاشانہ نبوت میں تشریف لاتی. یہ پیغمبر اسلام کی 4تھی شادی ہے, لیکن اس وقت پیغمبر کی 3 بیویاں تھیں. جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا, جناب سودا دوسری بیوی اب تک حیات ہے, جناب عائشہ تیسری بیوی ہے, ان سے تو ابھی 9 مہینے پہلے شادی ہوئی, اور 4تھی شادی ہوئی جناب حفصہ. جناب حفصہ سے شادی ہونے کے فوراً بعد پیغمبر نے حضرت عائشہ کے حجرے کے برابر ایک اور حجرہ بنایا, اور وہ جناب حفصہ کو دے دیا. جنگ احد کے بعد دیکھیے جناب حفصہ کا مسئلہ کیا تھا. ان کے شوہر جنگ بدر کے نتیجے میں شہید ہوئے, یہ بیوہ ہوئی, اس لیے پیغمبر نے شادی کی. جنگ احد کے بعد بھی پیغمبر کو اسی طرح 2 بیوہ عورتوں سے شادیاں کرنا پڑی جن کے شوہر احد میں مارے گئے. یہ ساری باتیں اس لیے ذہن میں رکھی تاکہ اندازہ ہو جائے کہ وہ جو مستشرقین اور عیسائی متعصب مورخین پیغمبر کی 10 یا 11 شادیوں کی مدد سے پیغمبر کی توہین کرتے ہیں, تو یہ شادیوں کا پس منظر کیا؟ پیغمبر صرف ان عورتوں سے شادی کر رہے ہیں جو کسی مصیبت اور پریشانی میں, خصوصاً جنگوں کے نتیجے میں جو بیوہ ہو رہی. جناب حفصہ کی شادی ہوئی, اس کے فوراً بعد اسی مہینے میں پیغمبر جناب خدیجہ کی ان بھانجیوں میں سے جو آخری بھانجی رہ گئی, 3 بھانجیاں تھیں جو رسول کے گھر میں پرورش پائیں, جن میں سے ایک زینب تھی جن کا رشتہ مکے میں ہو چکا, پھر ان کے شوہر بدر میں گرفتار ہوئے اور اپنی بیوی کے ہار کی مدد سے رہا ہوئے. دوسری بھانجی تھی رقیہ,
ان کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گیا۔ تیسری اور آخری بھانجی بچی یعنی رقیہ کی چھوٹی بہن ام کلثوم، اسی مہینے میں پیغمبر اپنی شادی کے بعد اپنی اس بیٹی کی شادی جو منہ بولی بیٹی اس کی شادی حضرت عثمان سے کر دی، اور ام کلثوم بھی پیغمبر کے گھر سے رخصت ہو کے چلی گئی۔ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی پیغمبر پہلے ہی کر چکے ہیں۔ ایک عجیب سا اتفاق ہو رہا، جناب عائشہ کی شادی کے فوراً بعد فاطمہ کی شادی ہو اور جناب حفصہ کی شادی کے فوراً بعد ام کلثوم کی شادی ہو۔ اب پیغمبر کے سر پہ ظاہری اعتبار سے کسی بیٹی یا بھانجی کا بوجھ نہیں، ویسے تو یہ بوجھ ہوتا ہی نہیں، لیکن ظاہری میں بات کر رہا ہوں۔ یہ شعبان کے مہینے میں تو چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے اور اس کے بعد رمضان میں اہم ترین واقعات پیش آئے، لیکن اس کی تفصیلات سیرت رسول میں بیان کرنا کچھ موضوع سے ہٹا ہوا لگ رہا، وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی، وہ تفصیل بعد میں آئے گی۔ وہ کیا واقعہ پیش آیا کہ ذوالحجہ میں پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا اور رخصتی کی۔ رمضان کا مہینہ جو آ رہا 15 رمضان کو شہزادی کے یہاں حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹھیک 15ویں روزے میں نصف رمضان میں یہ خوشخبری ملی کہ اس انداز سے پیغمبر پروردگار نے وہ نواسا عطا کیا جو پیغمبر کی نسل کو بچائے گا، اور انا شان عطا ہوا الابتر، دشمن بے نام و نشان رہے گا، اور حسن کی وجہ سے نسل رسالت قیامت تک باقی رہے۔ اب اس موقع جو خوشیاں منائی گئی ہوں گی، کاشانہ نبوت و کاشانہ امامت و کاشانہ عصمت اور آپ مسلمانوں اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ جب سیرت امام حسن آئی اس کی تفصیل مزید ہوگی۔ البتہ یہ ٹھیک 20 دن پہلے کی بات، اس کے ٹھیک 20 دن کے بعد جنگ احد ہوئی۔ امام حسن کی ولادت کی مناسبت سے 2 روایتیں چھوٹی چھوٹی۔ پہلی روایت یہ کہ جب مولا کائنات پھر پہنچے جناب سیدہ کے پاس اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں لے کے پہلی مرتبہ دیکھنے کے لیے، تو سوال بھی کیا کہ ہے بنت رسول آپ نے اس کا کیا نام رکھا؟ شہزادی نے کہا ابوالحسن آپ باپ، میں آپ سے پہل نہیں کر سکتی ہوں، یہ نام آپ رکھیں گے۔ امیر المومنین نے سنا، اس کے بعد حسن کو لے کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے بچے کو گود میں لیا، ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت کہی، اور اس کے بعد یہ سوال کیا علی تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ اللہ کے رسول آپ سے پہلے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ آپ سے میں شفقت نہیں کر سکتا، آپ ہی اس کا کوئی نام تجویز کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا سے پہلے میں کیسے نام رکھوں، اس کا نام تو خدا رکھے گا، اور آئے اس کے وقت جبرائیل آئے اور وہی وہ حدیث لے کے آئے، حدیث قدسی جو آپ میلاد کی محفلوں میں سنتے ہیں کہ پروردگار نے پہلے تو آپ کو سلام بھجوایا اور کہا کہ جو علی کو تم سے وہی نسبت جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اس لیے جو ہارون کے بڑے بیٹے کا نام وہی نام علی کے بڑے بیٹے کا ہوگا۔ پیغمبر نے پوچھا وہ کیا نام ہے، یعنی خدا نے کیا نام بھجوایا؟ کہا شبر۔ پیغمبر نے کہا یہ تو عبرانی نام عربی نام رکھا جائے گا، تو مطلب پروردگار عالم کی بارگاہ سے جواب آیا کہ شبر عربی میں حسن کو کہتے ہیں، چنانچہ اس کا نام حسن رکھو، تو نام شبر آیا، عربی کی وجہ سے حسن میں تبدیل ہوا۔ ایک پہلی روایت تو یہ ہے جو آپ سنتے ہیں محفل، لیکن برکت کے اعتبار سے مجھے آج پڑھنا۔ اس کے بعد دوسری روایت، ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا فرزند رسول جب کسی رشتہ دار یا دوست کے یہاں بیٹے کی یا بیٹی کی ولادت تو ہمیں مبارکباد دینے کب جانا چاہیے؟ مبارکباد کا دن کون سا؟ ویسے تو مباح، لیکن 8ویں امام نے کہا کہ مستحب یہ کہ ولادت کے 7ویں دن جاؤ اور اس جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کے گھر والوں کو مبارکباد دو، اس لیے کہ جب علی اور فاطمہ کے بیٹے حسن کو 7 دن گزرے اس وقت پیغمبر نے امام حسن کا نام اور کنیت تجویز کی۔ آپ نے سنا کہ بارگاہ الہی سے تو یہ نام آ گیا، لیکن جس طرح اہل بیت کے یہاں بہت سی چیزیں ایسی کہ آسمان پہ طے ہو جاتی لیکن دنیا کے سامنے بعد میں پیش ہوتی۔ 7ویں دن پیغمبر نے اعلان کیا کہ حسن کا نام یہ ہے اور کنیت یہ۔ 7ویں دن پیغمبر اسلام نے عقیقہ کروایا، 7ویں دن امام حسن کا سر منڈوایا، اور 7ویں دن امام حسن کے کانوں میں سوراخ کروائے کہ جو اسلام میں مستحب، ایک کان میں لو میں اور دوسرے کان میں اوپر کے حصے میں۔ لیکن یہ 4 چیزیں مستحب کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے اس کا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرواؤ، اس کا سر منڈواؤ اور اس کے دونوں کانوں میں سوراخ کرواؤ۔ یہ جو 4 مستحبات ہیں، اس کے علاوہ ختنے کا مسئلہ بھی ہوتا لیکن وہ معصومین کے یہاں تو نہیں، تو بہرحال معصوم کے لیے یہ 4 مستحبات 7ویں دن پیغمبر اسلام نے مقرر کیے، یعنی 15 رمضان کو ولادت ہوئی تو 22 رمضان کو یہ سارے مستحبات ہوئے، اور ابھی عالم اسلام خوشیاں منا رہا کہ عید کا دن آ گیا۔ عید کے دن لوگوں نے نماز عید پڑھی، فطرہ وغیرہ اس سے پہلے دیا، اور ابھی عید کی خوشیاں چل رہی کہ پیغمبر اسلام
شوال کو ایک خط ملتا. یہ خط لے کے آیا حضرت ابو ذر غفاری کے قبیلے بنو غفار کا ایک نوجوان, اور اس کی حالت یہ بتا رہی کہ انتہائی تھکا ہوا ہے, ہانپتا کانپتا, انتہائی تھکن کے عالم. خط دے کے پیغمبر کو ایک مرتبہ وہیں پہ گر پڑا. پیغمبر اسلام اس وقت دو روایتیں, ایک روایت یہ ہے کہ عید کی خوشیاں چل رہی تھی, مدینہ شہر سے باہر ایک باغ میں بیٹھے ہوئے اور کچھ پیغمبر کے قریبی دوست تھے. دوسری روایت ہے کہ نہیں, پیغمبر مسجد میں. اس نوجوان سے پوچھا گیا کہ کیا حالت ہے تمہاری, مرنے کے قریب؟ کہا کہ ہاں. پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی جو چچا ہیں عباس مکے, انہوں نے یہ خط مجھے دیا اور مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر یہ خط مجھے آپ تک پہنچانا. مکے اور مدینے کا اس زمانے میں 13 دن کا سفر, 13 دن کا سفر 3 دن میں یہ آدمی طے کر کے آیا. نہ رات کو آرام کیا ہوگا, نہ کبھی اطمینان سے کھایا ہوگا, کسی نہ کسی طرح یہ خط پہنچانا. آج 5 شوال پیغمبر اسلام نے خط کو کھولا اور ایک مرتبہ خط پڑھنا شروع کر دیا. معصوم کی ایک حدیث ہے جسے علامہ مجلسی نے نقل کیا کہ پیغمبر جب کوئی خط لکھوانا ہوتا تھا تو خود نہیں لکھتے, کسی سے لکھواتے. لیکن جب کوئی خط پڑھنا ہوتا تھا پیغمبر خود پڑھتے. اگر جب لکھنا اور پڑھنا دونوں پیغمبر کو آتا, لیکن یہ ایک طریقہ تھا پیغمبر, خط پڑھوانے کے لیے کسی کو نہیں بلاتے, خط پڑھنا شروع کیا. یہ عباس کا خط ہے جو رسول کے چچا مسلمان ہو چکے ہیں تقیے کے عالم میں مکے میں, اور اس میں رسول کے نام جو کچھ پیغام دیا گیا اس کا خلاصہ یہ لکھا ہے مورخین کہ رسول کے نام خط میں آیا کہ کفار مکہ مکمل تیار ہو چکے ہیں, سارا لشکر مکے سے نکل چکا. جب میں یہ خط لکھ رہا ہوں اس سے پہلے یہ لشکر نکل چکا. خدا معلوم اب یہ لوگ کہاں ہوں گے, جلد از جلد مدینے کے مسلمانوں کو تیار کرو. کفار نے ایک اعتبار سے بہت ہی پلاننگ اور حکمت عملی سے کام لیا کہ مدینہ ابھی عید کی خوشیاں منا رہا, اچانک جا کے حملہ تھا کہ کفار کا لشکر مدینے سے مکے سے نکل چکا, تمہارے قریب آیا چاہتا, فوری طور پہ تم جو کرنا ہے. بہرحال عربی میں چونکہ آپ کا لفظ نہیں ہوتا, میں اردو ترجمے میں آپ کر دوں کہ آپ جلدی سے تیاری کریں اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے آمادہ کر دیں. اور پھر ایک پیغام اور کہ خصوصی طور پر 3 آدمی اپنی حفاظت کا انتظام کریں, خود آپ, علی اور میرا چھوٹا بھائی حمزہ. اس لیے کہ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے اور جبیر ابن مطعم ایک سردار قریش, ان دونوں نے وحشی نامی غلام کو خاص تیار کیا. اچھا, وحشی ایک حبشی غلام ہے, جبیر ابن مطعم کا غلام, ہندا کا غلام نہیں, یہ غلط فہمی عام طور پہ پائی جاتی. جبیر کا غلام ہے جو مکے کے بہت بڑے سردار, کیونکہ جنگ بدر میں جبیر کا سگا چچا مارا گیا واصل جہان, اور ہندا کا تو پورا گھر, ہندا کا باپ اتبا, ہندا کا چچا شیبہ, ہندا کا بھائی ولید, ہندا کا بیٹا حنظلہ. باپ, چچا, سگا بھائی اور سگا بیٹا, 4 افراد ایک گھر کے مرے, جس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک عورت کو اپنے بیٹے سے جو لگاؤ, پھر باپ, پھر سگا بھائی, یہ سارے رشتے بڑے قربت کے رشتے. تو جبیر ابن مطعم اپنے چچا کا داغ لیے ہوئے تھے. ہندا کو تو 4 کلیجے پہ داغ لگے تھے. وحشی غلام جو تھا مکے میں ایک فن جانتا تھا, وہ یہ کہ چھپ نیزہ پھینکنے میں اس کا کوئی مثل نہیں. ایک تو آمنے سامنے جنگ کے دوران نیزہ پھینکا جاتا, ایک ہوتا ہے ایک خاص طریقہ ہے عربوں میں چکر دے کے نیزہ پھینکنا, سیدھا نہیں بلکہ ٹیڑھا کر کے نیزہ پھینکنا کہ جو ٹیڑھا ہو کے جا کے کسی کو لگے. اس میں یہ ہے کہ اگر جس پہ نیزہ پھینکنا ہے وہ سامنے نہ بھی, جس سے ایک آدمی جب حفاظت کرتا سامنے سے کوئی حملہ نہ کرے, پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے, چکردار راستے سے تو کوئی حفاظت نہیں کرتا تھا اس دور. ہاں, آج جب یہ توپیں اور بندوقیں اور میزائل آ گئے دوسرا مسئلہ. تو پورے عرب, یا عرب تو میں نہیں کہہ سکتا, پورے مکہ ویسے ایک خاص آدمی تھا جسے کس طرح سے نیزہ پھینکنے کی ٹریننگ, یا اگر اسے اس دیوار کو نیزہ مارنا تو وہ بہت دور سے اور چکر کھاتا ہوا نیزہ پھینک سکتا. تو جبیر ابن مطعم کا یہ خاص غلام ہندا سردار مکہ ابو سفیان کی بیوی نے جبیر سے کہا کہ میں تمہارے غلام ایک پیشکش کرنا چاہتی ہوں, اگر یہ حمزہ, علی اور محمد میں سے کسی ایک کو قتل کر دے تو میں اس کو اتنا پیسہ دوں گی کہ یہ آزاد ہو سکتا. جبیر ابن مطعم نے کہا کہ میں بھی اپنے چچا کا داغ لے کے بیٹھا ہوں. دونوں نے مل کے وحشی کو بلایا اور کہا کہ دیکھ, تجھے آزادی چاہیے یا نہیں چاہیے, ایک غلام کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا, میں تو تیار. کہا کہ اس کا ایک طریقہ, ان 3 میں سے کسی ایک کو تجھے اپنے نیزے کے فن سے مارنا, کیونکہ یہ تینوں کو کہ نہ ان کے اوپر پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے نہ ان کے اوپر سامنے سے حملہ ہو سکتا. یہ تینوں وہ دوسرا ہے کہ جن کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں, جن کے کچھ پیر نیزے مارے جا سکتے ہیں, ان پہ یہ ممکن نہیں. چنانچہ ان کے لیے ایسا ہی آدمی
چاہیے جو چھپ کے چکر دار طریقے سے نیزہ مار سکے. اگر تو اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو میں تجھے آزاد کروں گا. ہندا تجھے بہت بڑی رقم دے. خیر ویشی اس سے بڑی خوشی کی بات کیا, پورا وہ جب تک کہ عہد کا لشکر نہیں چلا مسلسل ٹریننگ لیتا رہا. ایک تو پہلے ہی ماہر تھا, اب اور زیادہ ماہر ہو گئے. حضرت عباس اپنے بھتیجے رسول خدا کو خط لکھ رہے کہ لشکر نکل چکا ہے, اس کے لیے تیار ہو, اور خصوصاً تم 3 آدمی میدانی جنگ اس بات کا خیال رکھنا کہ ویشی تمہارے پیچھے لگا ہوا. عام آدمی ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن ویشی تمہارے پیچھے لگا جس کے پاس ایک خاص فن اپنی حفاظت کا انتظام کرنا. تم آپ بھی, میرا چھوٹا بھائی حمزہ اسے بھی کہہ دو, اور میرا بھتیجا علی اسے بھی یہ پیغام دے دو. یہ خط آیا پیغمبر کے پاس. 5 شوال ہو چکی جب یہ خط پہنچا, اور جیسے ہی خط پہنچا پیغمبر نے فوراً 2 نوجوانوں کو دوڑایا, جاؤ مدینے کی چاروں طرف دیکھ کے آؤ. اور وہ نوجوان فوراً گھبرائے اللہ کے رسول, ابو سفیان کا لشکر مدینے سے 3 میل کے فاصلے میں کھڑا ہوا. جہاں ہماری چراگاہ ہے وہاں تک یہ لشکر پہنچ چکا. دشمن سر پہ آیا تب یہاں پہ اطلاع مل رہی. اگر اس کی بھی بات مصلحتیں, پیغمبر کے پاس اطلاع تھی لیکن اس کی بات مصلحتیں. جیسے ہی پیغمبر نے یہ سنا فوراً کہا کہ بس اب ہمیں تیار ہونا. جس طرح پیغمبر تیار ہوئے یہ تفصیل اب انشاءاللہ آئندہ منگل کی گفتگو میں آئے گی. اس اعتبار سے کہ آج کی تقریر کا وقت نہ صرف یہ کہ ختم ہو گیا بلکہ ذرا کچھ زیادہ ہی وقت میں نے لے لیا. اب جنگ احد کی بالکل تیاری. 5 شوال کو چچا کا خط آتا ہے بھتیجے کے نام, اور پتہ چلا کہ ابو سفیان کا لشکر یہاں تک آ گیا. لیکن یہ عجیب لشکر, پورے عرب کی تاریخ میں ایسا لشکر اس سے پہلے کہیں نہیں آیا جس میں خصوصاً عورتوں کو ساتھ لایا. عربوں کا طریقہ بالکل الٹا ہوتا. وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم کسی جنگ میں مارے جائیں تو ہماری بیوی یا ہماری بہن یا ہماری بیٹی کنیز بنے, کیونکہ جو بھی جیتے گا وہ کنیز بنا لے. وہ اپنے ہاتھ سے اپنی عورتوں کو قتل کرنا بہتر سمجھتے, دشمن کے قید میں نہیں جانا چاہیے. تو کبھی ساتھ لے کے نہیں چلتے, ہمیشہ قبیلے میں چھوڑ کے آتے ہیں. یہ الٹا لشکر جو پورے عرب کے طریقے کے خلاف صرف مرد ہی نہیں بلکہ کثیر تعداد میں عورتیں بھی, اور کنیز عورتیں نہیں, بڑے بڑے عرب کے عزت دار گھرانوں کی عورتیں. کون ہے یہ پوری فہرست تو آئندہ آئے. یہ عجیب لشکر ہے, لیکن اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی انشاءاللہ آئندہ ہی میں بیان کر سکوں گا. ابو سفیان کا لشکر عورتوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ مدینے کی طرف سے پہنچا ہوا. 77ویں تقریر 77 نمبر کی تقریر آئندہ منگل کو پوری جنگ احد کے حالات پر ہوگی. خیر ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی. اب اتنا زیادہ وقت گزر چکا ہے کہ ہمیں براہ راست مسائل کی منزل پہ آ جانا چاہیے, لیکن یہ 2 سوال 2 ہفتے پہلے سے میرے پاس ہیں. مختصراً ان کو میں بیان کر کے اس کے بعد آج بھی مسائل کا زیادہ وقت نہیں رہا. سوال بھی بہت آسان ہے. کیا نماز میں پرفیوم اور سینٹ لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں لگا سکتے ہیں. نماز بالکل صحیح رہے گی, کپڑا بھی پاک رہے گا. دوسرا سوال, کیا حیض کے عالم میں سورہ اخلاص یعنی قل واللہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. حتیٰ یہ کہ اگر آپ نے کوئی اور سورہ اب تک نہیں پڑھا تو کراہیت بھی نہیں, کیونکہ 7 آیتوں سے زیادہ کراہیت ہے, 7 آیتوں تک بالکل اجازت, اور سورہ اخلاص 7 آیتوں سے کم. آخری سوال کہ سیرت رسول کی تقاریر میں جو امیر المومنین کی شادی کا مسئلہ آیا تو میں نے ایک جملہ کہا, اس پر انہوں نے وضاحت مانگی کہ رسول نے کہا کہ اے علی تمہیں زرہ پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسے بیچ کے مہر کا انتظام کرو. اور پھر ان پیسوں سے جہیز خریدا گیا. تو ان کا سوال یہ ہے کہ جہیز تو لڑکی والے خریدتے, پھر حضرت علی کے پیسوں سے جہیز کیوں خریدا گیا؟ خیر بہرحال سوال ہے اور اچھا سوال ہے, اگرچہ مجھے کہنے کو دل چاہتا. یہ سوال تقریباً ویسا ہی کہ جیسے ایک آدمی نے پوری رات یوسف اور زلیخا کی داستان سنی اور صبح کو پوچھا کہ زلیخا عورت تھی یا مرد تھا. تو ہماری پوری گفتگو ہی یہ تھی. 2 تقریریں اس عنوان پہ میں نے لی کہ جہیز لڑکی والوں کو نہیں خریدنا چاہیے, اور سنت رسول یہ کہ اگر جہیز خریدنا بھی ہے تو لڑکے والے خرید. یہی تو اسی لیے تو پوری تقریر کی گئی, اسی لیے تو یہ جملہ سنایا گیا, اسی لیے تو یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا, تاکہ یہ جو خیال کہ لڑکی والوں کو جہیز خریدنا ہے یہ غلط ذہن سے نکل جائے. دیکھیے حرام تو نہیں, مباح ہے, ایک آدمی کی مرضی ہے جتنا سامان خریدے, لیکن اگر سنت سمجھنا تو یہ علی کے لیے سنت یعنی لڑکے کے لیے سنت ہے کہ جہیز خریدے, لڑکی کے لیے سنت نہیں. اس واقعے سے یہی پتا چلا کہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا. رسول خدا نے غلط نہیں کیا. ماذ اللہ کوئی کہے کہ
عورتوں کے دیکھیے اکثر ہوتا ہے شادی بیاہ کے مسئلے عورتوں کے ہوتے ہیں. اچھے خاصے پڑھے لکھے مرد چکنا جاتے ہیں کہ کیا کرنا, عورتوں سے پوچھنا پڑتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا. تو ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں تھا شادی کی رسومات کیا, تو جو عورتوں کی رسم ہے وہ رسول نے مردوں سے کروا دیا. ایسا نہیں, پیغمبر کو یہ بتانا ہی تھا کہ یہ جہیز جو ہے اول تو کوئی ضرورت نہیں دینا بھی چاہے تو لڑکے والے دیں. اسی لیے سوائے انڈیا اور پاکستان کے کہیں لڑکی والے جہیز نہیں دیتے. ایران میں بھی لڑکے والے کو جہیز دینا پڑتا, سعودی عرب میں بھی لڑکے والے کو جہیز دینا پڑتا, ہمارے یہاں بھی سرحدی علاقوں میں لڑکے والوں کو جہیز دینا, یہ بات ختم ہو گئی. اب ایک آخری جملہ میں کہہ دوں, بس اس کی وضاحت آئندہ ہوگی کہ ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ آغا کوئی کا یہ مسئلہ شاید کوئی نیا مسئلہ آیا, ہم 2-3 سال سے یہ سن رہے ہیں کہ اگر بینک میں پیسہ رکھا جائے تو جو اس پر منافع ہو وہ آدھا نائب امام کو دینا پڑتا. اس سے پہلے تو یہی مسئلہ مشہور تھا کہ جو آپ بینک میں پیسہ رکھتے چاہے وہ آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھیں یا فکس ڈپازٹ میں رکھیں, اب تک تو یہی مشہور تھا کہ جو اس میں سے آپ کو نفع ملے تھوڑا سا غریبوں کو صدقہ کر دیں, باقی سب آپ کے لیے جائز. لیکن 2-3 سال سے یہ بات نہیں سننے میں آ رہی کہ آدھا پیسہ دینا پڑے گا مستحق کے وکیل کہ اگر ہم کو فکس ڈپازٹ میں ہم نے رکھے 1 لاکھ اور 50,000 ملے تو اس میں سے 25,000 دے دینا پڑے گا. تو کیا یہ صحیح ہے, اور اگر یہ صحیح تو کوئی طریقہ ہے اس سے بچنے کا کہ ہم اتنا سارا دے دیں تو پھر بچے ہی کیا اور فائدہ ہی کیا ہوا, یہ سوال کرنے والے کا سوال. تو اس کی میں وہی وضاحت کر دوں جو میں نے پرائز بانڈ کے بارے میں کی تھی, بہت مختصر, کیونکہ یہ مسائل ایسے جتنا تفصیل بتائیں گے اتنی اور پریشانی بڑھتی. دیکھیے پرائز بانڈ میں ایک بات میں نے کہی کہ اگر آپ کا پرائز بانڈ نکل آئے اور آپ گورنمنٹ کے بینک سے جا کے اس کا انعام لیں تو آدھا آپ کا ہے آدھا غریبوں کا ہے, اور اگر بازار میں یہ انعام آپ بیچ دیں تو پورا کا پورا آپ کا. ایک پائی غریبوں کا اس میں حق واجب نہیں, کیوں انسان شکرانے میں صدقے میں دے وہ دوسری بات. چنانچہ 100 روپے تک کا انعام, 100 روپے کا انعام نکلا تو میں نے سنا یہ کہ بازار میں وہ زیادہ تو چھوڑیں برابر بھی نہیں بلکہ کم پہ بکتا. 100 روپے کا انعام ہے تو وہ 95 مثلاً دے گا, پھر بھی ایک اعتبار سے بہتر ہے کیونکہ اگر آپ گورنمنٹ کے بینک سے لیں تو 100 میں سے 50 آپ کے ہیں 50 غریبوں کے. اور اگر بازار میں کوئی پرائیویٹ آدمی خریدنے کو تیار تو چاہے وہ 5 روپے کم کر کے 95 دے, وہ سارا کا سارا آپ کا. 5 لاکھ کا بانڈ کسی کا کھلا, اگر وہ گورنمنٹ کے بینک سے انعام لے کے آئے تو 2.5 لاکھ اس کا ہے, 2.5 لاکھ خرید کا. لیکن اگر بازار میں کوئی آدمی کھڑا وہ کہتا ہے 5 لاکھ کا انعام میں 5 لاکھ میں خریدوں, تب بھی ایک اعتبار سے آپ کے لیے فائدہ. دے دے 5 لاکھ تک ہے, یہ پورا کا پورا آپ کا. شرن اس میں کوئی واجب نہیں ہے صدقہ دینا. اور اگر کوئی زیادہ میں خرید رہا تو وہ جیسا میں نے کہا تھا کہ وہ بھی جائز, حرام نہیں ہے کہ میں 5 لاکھ تک کو وہ 5.25 لاکھ دے رہا, یہ سود نہیں, اور پورا کا پورا آپ کا ہے. یہی مسئلہ تقریباً بینک کا بھی ہے کہ جی ہاں پہلے اگر کوئی یہ فرماتے کہ اگر آپ بینک میں پیسہ رکھیں تو تھوڑا سا صدقہ کر دیں, باقی جو منافع ملے گا وہ آپ کے لیے حلال. 2-3 سال سے اگر کوئی نے کہا کہ نہیں, اگر آپ خود صاحب حیثیت تو جو نفع ملتا ہے آدھا آپ کا ہے آدھا آپ کو صدقہ کرنا. یہ تو بالکل بات صحیح ہے کہ یہ آدھا دینا پڑے گا, لیکن اس میں ایک وضاحت پھر کر دی جائے. یہ اس وقت ہے جب آپ گورنمنٹ بینک میں پیسہ رکھیں. اگر آپ گورنمنٹ کے بینک میں پیسہ رکھتے ہیں, چاہے وہ نیشنلائز ہو یا شروع سے گورنمنٹ کے بینک میں پیسہ رکھتے ہیں تو جو نفع آپ کو ملے آدھا آپ کا ہے آدھا غریبوں کا ہے. لیکن اگر آپ کسی کافر بینک میں پیسہ رکھتے ہیں تو جتنا نفع ملے گا سب آپ لے سکتے ہیں, یہ نیت کر کے کہ کافر کا مال لے رہا ہوں. اور اگر آپ کسی مسلمان کے بینک میں پیسہ رکھتے ہیں, گورنمنٹ کا بینک نہیں مسلمان بینک, اس صورت میں بھی جو نفع ملے گا پورا آپ کا, اس میں کوئی صدقہ دینا واجب نہیں. کیونکہ پاکستان میں ایک زمانے نیشنلائز بینک بہت زیادہ تھے تو یہ غلط فہمی ہو گئی فتوے کی وجہ سے. لیکن اب تو بہت سارے ایسے بینک بھی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں, مومنوں کے ہیں. وہ مومن کے لیے بینک بنانا اور چلانا حرام ہے, یہ حلال وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کو تو گناہ ملے. لیکن اگر آپ گورنمنٹ بینک سے اپنا اکاؤنٹ نکال کر کسی مسلمان بینک میں رکھتے تو اس صورت میں جتنا بھی نفع وہ دے گا آپ کو وہ سارا کا سارا آپ کا ہے. اس کے اندر پھر وہ آدھا صدقہ دینا اور 5% صدقہ دینا وہ کوئی مسئلہ نہیں. چنانچہ کچھ 1-2 تو بینک مومنین کہتے ہیں جو بہت مشہور ہے, کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں, ان کی بھی برانچیز ہیں. 1-2 ایسے ہیں جن کو ابھی حکومت نے اجازت دی, اس کے اندر اگر آپ اپنا اکاؤنٹ کھول دیں اسی شرط کے ساتھ کہ آپ شرط نہ لگائیں سود لینے کی. شرط نہ لگائیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے وہ دیتے ہیں, لیکن آپ کے دل میں یہ ہو کہ دیں گے لوں گا, نہیں دیں
جھگڑا نہیں کروں. یہ ہے شرط نہ لگانے کا مطلب. اس نیت کے ساتھ آپ وہاں اکاؤنٹ کھولیں. اور میں یہ مسئلہ بتا رہا ہوں, ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ یہاں سے اکاؤنٹ وہاں لے جاؤ, شاید اس میں کوئی کمیشن ومیشن بھی ملا کرتا ہے زیادہ اکاؤنٹ لانے پر. یہ وہ مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ آپ کے لیے کہ جو آدھا غریب کو دینا تھا آدھا چھوڑیں, 5%, 1% بھی دینا واجب نہیں ہے اگر آپ مسلمان کے پرائیویٹ بینک میں بغیر شرط کے پیسہ رکھ رہے ہیں. اور اس میں میں تو بتا دوں کہ واجب تو نہیں, لیکن بہرحال احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ صدقہ, تھوڑا بہت خیرات, تھوڑا بہت غریبوں کو دیا جائے, لیکن وہ چونکہ آپ اپنی مرضی سے دیں گے اس لیے اس میں مجتہد یا وکیل سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اگر مسلمان بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو 2 فائدے. پہلا یہ ہے پورا کا پورا نفع آپ کے لیے حلال ہے, بھائی کسی غریب کو دینا واجب نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دینا چاہیں تو اس صورت میں آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں, وکیل یا مجتہد یا عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, جو اکثر لوگوں کی تمنا ہوتی. کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہمیں شکل دیکھنے کا بھی موقع نہ ملے, سب کچھ ہم خود ہی خود کر لیں. بہرحال اکثر ایسے لوگ ہوتے کہ ہر مسئلے پہ عمل کرنے کو تیار, جہاں کہہ دیا وکیل سے رجوع کیجیے بس وہیں وہ کھڑا اٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط مسئلہ بتایا جا رہا. اگرچہ یہ فکر غلط, جیسا کہ آپ نے مسئلہ تو سن لیا لیکن یہ فکر ہی غلط, بلکہ یہ آل محمد کی فکر کے بالکل الٹی فکر, یہ معصوم کی فکر کے بالکل برعکس فکر. معصوم کا انداز و طریقہ تو یہ کہ جب ہمارے 10ویں امام علی النبی علیہ السلام سامرہ تشریف لائے, ایک روایت کے مطابق آج کی رات 10ویں امام کی شہادت کی رات. تو ہمارے پچھلے منگل کی گفتگو بھی اتفاق سے ایسی تاریخ کو پڑی تھی کہ وہ 10ویں امام کی شہادت کی رات تھی, اور آج کی گفتگو بھی ایسی ہی تاریخ میں ہے. جب 10ویں امام مدینے سے سامرہ تو کسی نے ایک سوال کر لی. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم کہ 6 اور 7ویں اور 8ویں امام کی طرح 10ویں امام نے علوم کو بہت زیادہ پھیلایا. خصوصاً 10ویں امام کے بعد 11ویں امام کو تو پوری زندگی قید میں رہنا تھا, اس لیے اتنے نامکمل مسئلے تھے جو غیبت میں پیش آنے والے. 11ویں قید میں تھے, 12ویں کو غائب ہونا, تو زیادہ تر مسئلے 10ویں امام نے مکمل کرائے. حتیٰ یہ کہ مدینے سے جاتے جاتے 10ویں امام زیارت جامعہ کی صورت ہمیں اہل بیت کے فضائل پر وہ قصیدہ دے کے گئے کہ جو ہر مشکلات کا حل بھی ہے, کبھی آپ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھ لیجیے, اور دیگر مسائل کو بھی مکمل کیے. وہ 10ویں امام کا وہ واقعہ کہ راوی نے کہا کہ ایک دن میں امام کے ساتھ مدینے کی مسجد میں بیٹھا, ایک دن صبح سے ظہر تک, تو میں نے گنا اتنی دیر 10ویں امام ایک نشست میں 3000 مسئلوں کا جواب دیا. یہ بدقسمتی مسلمانوں کی کہ کسی نے اس کو نہیں لکھا, یہ بدقسمتی مسلمانوں کی کہ کسی حکومت نے ان حدیثوں کو سامنے ڈالے دیا. وہ امام کہ جو 1 گھنٹے کی نشست میں, یعنی ایک دن کی آدھے دن کی نشست بیٹھے بیٹھے 3000 مسئلے بتا رہا. تو جتنا عرصہ ہمارے 10ویں امام مدینے میں رہے ہوں, کتنا عرصہ رہے, 22 سال یا 23 سال. ایسا نہیں ہے کہ 10ویں امام متوکل نے قید کر دیا, پہلے 23 سال 10ویں امام کی آزادی کے. سن 220 ہجری میں 9ویں امام کی شہادت ہوئی, سن 243 ہجری میں 10ویں امام گرفتار ہوئے. 23 سال مدینے میں رہے اور اس عرصے میں حکومت کی توجہ ہٹ گئی. ایک دن میں جو امام 3,000 مسئلے بتا رہا, 23 سال میں کتنی حدیثیں اور کتنے علوم ہم تک پہنچائے ہوں. جب امام مدینے سے سامرہ جا رہے تو جب جا رہے تھے تو قیدی بنا کے نہیں لے جائے گئے, بلکہ باقاعدہ حکومت نے خط لکھا, ہم بڑی پریشانی میں ہیں اور آپ کی ضرورت ہے اور آپ کا مشورہ چاہیے, کچھ عرصے کے لیے آئیے اور ہمیں مشورہ دیجیے. مگر جاتے جاتے امام کہہ گئے کہ مدینے والوں, اپنے ماننے والوں, بس اب میں واپس نہیں آؤں گا, میرے مرنے کی خبر یہاں پہ آئی, میں نہیں آؤں. یہ جو سنا صاحبان ایمان نے زارو قطار روز, مولا اب آپ کے جانے کے بعد ہم اپنے مسائل کس سے حل کرائیں, آپ کے جانے کے بعد ہم آپ کے چہرے کی زیارت کیسے کریں. امام نے کہا جو بھی ہمارے مسائل کو جاننے والا عالم اس کے چہرے کو دیکھ لینا, وہ ثواب ملے گا جو ہمارے چہرے کو دیکھنے کا ملتا, اور اس سے مسئلہ پوچھ لینا تو وہ جواب دے گا, سمجھو کہ ہم تمہیں جواب دے رہے ہیں. اور یاد رکھو کہ اگر کسی نے علماء کی بات کو ٹھکرایا تو ایسا ہے جیسے ہماری بات کو ٹھکرایا. کہاں ہمارے لوگ ایک مسئلہ پوچھنے جانا گوارا نہیں کرتے, امام کہہ رہے ہیں ان کو دیکھنا ہمارے دیکھنے کے برابر ہے, وہ ثواب تم کو ملے. تو امام مدینے سے جاتے جاتے 2 اعلان کر گئے. پہلا اعلان یہ ہے کہ اب میں واپس نہیں آؤں, بلکہ میری شہادت کی خبر آئی. اور دوسرا اعلان یہ کر کے گئے کہ ہماری غیر موجودگی میں علماء کو پورا اختیار دیا جا رہا, نہ صرف یہ کہ مسائل کا, بلکہ جیسا امام نے بتایا کہ زیارت کا ثواب بھی ملے گا. یعنی گویا وہ صحیح معنوں میں ہماری مسلک کے جانشین. اور یہ کہہ کہ امام سامرہ گیا. 11 سال امام سامرہ میں رہے اور 11 کے 11 سال امام کے قید میں گزرے, جس میں متوکل جیسے
امام دنیا میں آ گیا وہ اتنا گھبرایا کہ اس نے فوراً ہمارے 10ویں امام کو شہید کرنا چاہا. چنانچہ کھانے میں غذا میں کھانے میں زہر ملوا کے معتز کی طرف سے 10ویں امام کو بھجوایا گیا. امام ایک روایت کے مطابق آج ہی کی رات جب وہ طعام نوش بنایا اور اس کے بعد اسی رات کو امام شہید ہوئے. جب اگلے دن امام کا جنازہ باہر آیا تو لوگوں نے 11ویں امام کو دیکھا. اس حال میں ہے کہ 11ویں امام کا گریبان چاک اور بابا کی میت سے روتے ہوئے جا رہے. کسی نے سوال کیا مولا پسند رسول کیا آپ شریعت کا اتنا مسئلہ نہیں جانتے؟ امامت کی شان کے خلاف گریبان چاک کر کے کسی کی میت پہ نہیں جانا چاہیے، یہ شریعت کے خلاف. امام نے کہا شخص تجھے نہیں پتا کہ جب ہارون کا انتقال ہوا تو موسیٰ نے اپنا گریبان چاک کیا. آپ نے بھی اگر گریبان کر سکتا ہارون کا بھی سردار، میرے بابا کا مقام تو ہارون سے بھی بلند، میرے بابا کی میت پہ گریبان چاک کیا جائے تو اس میں کسی کو ادراک کا حق نہیں. روایت یہ کہ ہمارا 11واں امام بابا کی میت پہ گریبان چاک کر کے ساتھ چل رہا، لیکن گریبان چاک کرنے کا موقع اس لیے ملا کہ کسی نے 11ویں امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ڈالی تھی. اگر 11واں امام بھی اس بیٹے کی طرح ہوتا جس کی ہتھکڑی نہیں تھی تو 11ویں امام گریبان چاک کرنا چاہتے، گریبان چاک نہ کر پاتے. روایت یہ ہے کہ اس وقت خاندان اہل بیت کی کوئی سیدانی سامرہ میں نہیں تھی. 11ویں امام تھے نہ کسی خاتون اور یہاں ایک بہن ہے، بہو ہے، بیٹا ہے. خواتین میں صرف یہ دو باقی امام کی کتنی بیٹیاں وہ سب مدینہ جب یہ اطلاع پہنچی تو 10ویں امام کی بیٹیوں نے ایک مرتبہ اپنے بابا کی سب اعزاز بچھائی. آئے ہمارا بابا ہمارے سامنے بھی نہ تھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ماتم کیا جا رہا ہے، اپنے باپ کی غربت کی شہادت کا ماتم کیا جا رہا ہے. لیکن کیا ہم سب کا دل نہیں چاہتا کہ امام شادیوں کو جا کے پرسہ دیتے ہوئے یہ جملہ کہیں کہ شہزادیوں آپ کا بابا آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو ماتم کرنے کا موقع ملا. اس یتیم بچی کے بارے میں سوچیں جس کا بابا اس کے سامنے مقتل میں ہے، لیکن جب یہ بچی دوڑ کے بابا کے لاشے کے قریب آئی، ہائے بابا کہہ کے ماتم کرنا چاہا تو اس طرح سے شمر نے تماچے مارے کہ سکینہ مڑی، فرات کا رخ کیا، اب پاس کے کہا ذرا دیکھو میرے گال تماچے کھاتے کھاتے زخمی ہو گئے. ألا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أيا منقلب ينقلبون. ایک سورہ فاتحہ کی التماس شیخ محمد بن عبد العزیز علیہ السلام کے لیے.